عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے دلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی۔ اس سے پہلے ہم سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اس لیکچر میں 4 نکات پر مختصر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو جو ایک پس منظر تھا، ایک ثقافتی اور تہذیبی پس منظر، جس کے نتیجے میں اس طرح کی بالعموم سوسائٹیاں وجود میں آئیں اور بالخصوص دلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی، اس کا ذکر ہوگا۔ پھر اس سوسائٹی کے بارے میں بنیادی معلومات پیش کی جائیں گی اور اس سوسائٹی کے چند نمایاں کاموں کا تذکرہ ہوگا، اور آخر میں ہم دیکھیں کہ اس نے دیگر جگہوں پر کیا اثرات چھوڑے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے یورپی اقوام کا ایک ہدف رہا ہے، اور یہ یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے یا اس کو ایک استعماری قوت کے طور پر جو یورپی بعض اقوام ہیں، جیسے پرتگالیوں نے سب سے پہلے کوشش کی، اس کے بعد فرانسیسیوں نے کوششیں شروع کر دیں، پھر فرانسیسی اور انگریزوں کے درمیان آپس میں غضب کا رنگ پڑا، خاص طور پر 18ویں صدی میں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ انگریزوں نے باقی جتنی یورپی اقوام جو یہاں پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے ان پر غلبہ پانا شروع کر دیا، اور پھر 19ویں صدی وہ صدی ہے جس کا آغاز ہی ہندوستان پر انگریزوں کے غلبوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس وقت کی جو ان کے اثرات کی وجہ سے ہندوستان کی جو ثقافتی اور سیاسی صورتحال تھی وہ کچھ اس طرح کی بنتی جا رہی تھی کہ جو نئے علوم، مغربی علوم تھے، وہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ جو ایک تہذیب لے کر آئے تھے، مذہبی تہذیب بالخصوص، وہ بھی ایک چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ 1803 میں لارڈ لیگ کی فوجیں دلی میں داخل ہو چکی تھیں اور مغل حکومت آہستہ آہستہ قلعے تک ہی محدود ہوتی جا رہی تھی، جس کا پھر انجام 1857 کی صورت میں ہوا، جس میں انہوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان کا اقتدار براہ راست ملکہ برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ انگریزوں کی ہمہ گیر استحصالی ایک پالیسی تھی جس میں تعلیم، اقتصادیات، معاشیات کے علاوہ جو ثقافت پر بھی اثرات ہو رہے تھے، اور سیاست پر تو یقینی طور پر بنیادی سیاست تھی۔ جبکہ یہاں انگریزوں نے جو قبضہ کیا تھا اس کی اگر داخلی طور پر اس کا تجزیہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے جو لوگوں کے تعلیم، سوچنے اور سیاست کے طریقے تھے وہ بہت فرسودہ ہو چکے تھے، جس میں کوئی حرکت کرنے اور عمل کرنے کے صحیح بالکل ناپید تھی، بالخصوص حکمرانوں میں۔ یعنی ان میں ایک خاص قسم کی ایک پسپائی تھی، ان کی ذہنی پسپائی تھی، اور وہ ایسے جیسے ہارنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے۔ تو جو انگریز اپنے ساتھ ثقافت اور سیاست اور نت نئی جو ٹیکنالوجی لے کر کے آئے تھے، انہوں نے بھی نئے نئے تقاضوں کو سامنے رکھ دیا تھا۔ اس سے قبل خود انگریز جو تھے وہ فورٹ ولیم کالج میں ترجمے کے سلسلے میں یا مقامی زبانوں میں کتب کی تصنیف اور تالیف کے سلسلے میں ایک تجربہ کر چکے ہوئے تھے، تو یہ تجربہ ان کے ذہنوں میں پہلے سے موجود تھا۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں ہمیں بہت ساری انجمنیں اور سوسائٹیاں وجود پذیر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ہندوستان میں، جو یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دینے کی کوشش کرتی رہی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 1702 میں ایک دلی میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا تھا، اس کا نام غازی الدین، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کا ایک دربار کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس کے نام پر رکھا گیا۔ تو یہ ایک روایتی جو مدرسہ تھا وہ چل رہا تھا۔ تو 1825 میں پھر اسی مدرسے میں دلی کالج کا قیام عمل میں آیا۔ کالج بنانے کا مقصد، جیسا کہ پیچھے ہم بتا چکے ہیں، کہ نئی ثقافت کے چیلنجز تھے اور ان کی ضروریات تھی اور تقاضے تھے۔ اردو کے ذریعے یورپی سائنسی علوم سے طلباء کو روشناس کرانا، یہ اس کا بنیادی مقصد کالج کا تھا۔ تو 1842 میں پھر کالج کے اندر ہی دلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا، اس لیے کہ اگر تعلیم اردو میں دیا جانا مقصد ہے تو ظاہر ہے وہ کتابوں کو یورپی زبانوں اور بالخصوص انگریزی زبان سے ترجمہ کر کے مقامی زبانوں میں اور بالخصوص اردو زبان میں ڈالنا انتہائی ضروری عمل تھا۔ تو اس وجہ سے پھر یہ سوسائٹی وجود میں آئی۔
سوسائٹی کا مقصد مغربی علوم کو مقامی زبانوں میں ترویج، اور اردو کے ساتھ ساتھ سوسائٹی نے اپنے بنیادی مقاصد میں ہندی اور بنگالی زبانوں میں کام کرنے کا عزم کیا تھا، مگر مالی مجبوریوں کی وجہ سے سوسائٹی صرف اردو زبان میں ہی ترجمے کا کام کر پائی۔ سوسائٹی کے روح رواں آپ ان ناموں کو دیکھیے تو ان میں مقامی لوگوں کا اگرچہ جو ایک کہہ لیں کہ ان کا تجربہ شامل ہے، لیکن جو آئیڈیا ہے وہ بنیادی طور پر یورپین مستشرقین ہی تھے، جیسے فرانسیسی مستشرق مسٹر بوتھرو اور جرمن مستشرق ڈاکٹر شپرنگر، اور جو مقامی لوگوں میں بڑے بڑے نام آتے ہیں منشی کریم الدین، مولوی ذکاء اللہ اور پنڈت رام چند وغیرہ، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس سے قبل فورٹ ولیم کالج میں اپنی خدمات بھی سر انجام دے چکے تھے اور وہاں کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ تو یعنی جو مقامی لوگوں کا زبانوں کے بارے میں علم اور ان کا تجربہ تھا، اور ساتھ ساتھ مستشرقین، اور ظاہر سرپرستی اس کی انگریزوں نے ہی کی۔ جو نمایاں کام اس سوسائٹی نے سر انجام دیے وہ کالج سمیت ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں ترجمہ، تصنیف اور تالیف تینوں کام بیک وقت کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ بنیادی طور پر اب دلی ٹرانسلیشن سوسائٹی طلباء کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو ترجمہ، تصنیف اور تالیف کا کام ہوا بڑی تیزی کے ساتھ ہوا، اسی لیے 1842 سے لے کر 1857 تک، یعنی انتہائی مختصر عرصے میں 117 کتابوں کی اشاعت ہو چکی تھی جو اردو زبان میں تھی۔ جن میدانوں میں یہ کتابیں لکھی گئیں، جن مضامین میں لکھی گئیں، ان میں اہم تاریخ، جغرافیہ، سائنس، کیمیا، نباتات، علم جراحی وغیرہ، یہ نمایاں ایسے مضامین تھے جن میں کتابوں کو اردو زبان میں ڈھالا گیا۔ یہاں پہ ایک کتابوں کے چند معروف کتابوں کے نام بھی آپ کو ملیں گے سلائیڈ میں، جیسے تاریخ روم، رسالہ اصول حساب، روشنی کا انعکاس اور اجتماع شعاع، تجزیاتی جیومیٹری، حرارت، برقیات۔ یعنی یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ رجحان ظاہر ہے جو طبیعیاتی علوم ہیں اور جو پیور سائنسز ہیں ان کی طرف تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ دوسرا جو نمایاں کام اس سوسائٹی میں ہوا وہ کہ ترجمہ کرنے کے قواعد اور ضوابط اور اصول انہوں نے منضبط کیے اور ان کو مرتب کیا۔ یہاں میں چند ایک اصولوں کا تذکرہ کروں گا۔ اس سوسائٹی میں یہ جو چند ایک اصول جو وضع کیے گئے ان میں کہ سائنس کا ایسا لفظ جس کا مترادف اردو میں نہ ہو، مثلا سوڈیم، پوٹیشیم، کلورین، تو ایسے الفاظ بعین ہی اردو میں لے لیے جائیں گے، اور اسی اصول کا اطلاق جو خطابات اور القابات خاص طور پر انگریزوں سے متعلقہ ان کے ساتھ آئے تھے ان پر بھی لاگو ہوگا، مثلا بشپ، کلیکٹر وغیرہ۔ اگر سائنس کا لفظ اردو میں مترادف موجود ہو تو وہی استعمال ہوگا، جیسے آئرن کے لیے لوہا، سلفر کے لیے گندھک کے الفاظ جو پہلے سے اردو زبان میں موجود ہیں تو انہی کو پھر ترجمے میں استعمال کیا جائے گا اور ان کو ترویج دی جائے گی۔ اگر انگریزی مرکب ہے، یعنی دو الفاظ پر مشتمل کوئی ترکیب ہے اور اردو میں مترادف موجود نہیں، تو پورا مرکب بعین ہی استعمال ہوگا، جیسے ہائیڈرو کلورک جو کہ ہائیڈروجن اور کلورین کا مرکب ہے، تاہم مرکب میں سے جو لفظ اردو میں موجود ہوگا اسے انگریزی لفظ کے ساتھ ملا کر ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ ایک دوسری صورت تھی، جیسے ملٹری اینڈ ریلیجس آرڈر آف مالٹا، تو لشکری و مذہبی جماعت مالٹا کی۔ اس میں جیسے آگے چل کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے جو بنیادی اصولوں میں یہ کہا گیا تھا مترجمین سے کہ وہ حتی الامکان یہ کوشش کریں گے کہ انگریزی لفظ سے اپنے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ اردو کے الفاظ کو سمونے کی کوشش کریں۔ اگر لفظ مرکب ہے، یعنی اصطلاح مرکب ہے اور اردو میں اس کا مرکب مترادف نہیں مگر الگ الگ مترادف ہیں، تو دونوں کو ملا کر ترجمہ کیا جائے گا۔ مثلا ہاؤس آف لارڈز کا ترجمہ جو انہوں نے تجویز کیا وہ یہ تھا کچہری امیروں کی۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو کوشش یہ کی کہ اردو کو زیادہ سے زیادہ اس میں جگہ دی جائے۔ اگر مرکب لفظ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جن میں ایک کا مترادف اردو میں ہے مگر دوسرے کا نہیں،
تو انگریزی جمع اردو کو ملا کر مرکب بنا لیا جائے گا. مثلا کورٹ آف ڈائریکٹرز کو کچہری ڈائریکٹرز کی. تو ایک لفظ کو آپ وہاں سے لے لیں گے اور دوسرے لفظ کو آپ اردو کا لفظ استعمال کریں گے. اردو میں مترادف الفاظ تو ہیں مگر وہ مفہوم کی ادائیگی میں مغالطہ پیدا کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں انگریزی لفظ لیا جائے گا. مثلا لفظ آرڈر ہے، مخصوص سیاق و سباق میں استعمال ہونے والا لفظ. کلاس ہے یا جینیس ہے وغیرہ، حالانکہ اس کے لیے اردو میں الفاظ موجود تھے، لیکن ان الفاظ میں جو مفاہیم کی ادائیگی ہے وہ اس طرح سے اصطلاحی طور پر نہیں ہو رہی تھی. تو اس لیے یہ طے کیا گیا کہ انہی الفاظ کو، انہی اصطلاحات کو بعینی ہی اپنا لیا جائے گا. ایک اہم اصول جو طے ہوا، جہاں تک آسانی ہو انگریزی الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے. ایک اور ہدایت مترجمین کو یہ دی گئی کہ ضروری جگہوں پر حاشیہ میں وضاحت دی جائے، یعنی ایسی اصطلاحات، ایسے الفاظ، ایسی تراکیب آ رہی ہیں جو بالکل ہی اجنبی ہیں اردو قارئین کے لیے، تو حاشیے میں ان کی وضاحت کر دی جائے، ان کا کچھ پس منظر لازمی لکھ دیا جائے تاکہ پڑھنے والے کو، طالب علم کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایک اور بڑی اہم ہدایت جو مترجمین کو دی گئی وہ یہ کہ مترجم ترجمہ کرنے سے پہلے جس علم کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے اس علم کی اہم کتابوں کا گہرا مطالعہ کرے. یعنی وہ براہ راست کتاب کو، سائنس کی کتاب کو اٹھا کے ترجمہ نہ شروع کر دے، بلکہ فرض کیجئے اگر کتاب علم جراحت کے بارے میں ہے تو اس علم کے بارے میں جو لیٹسٹ کتابیں ہیں ان کا پہلے وہ اچھی طرح سے مطالعہ کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر جس کتاب کا اس نے ترجمہ کرنا ہے اس کے ترجمہ کرنے کی کوشش کرے. تو ایک طرح سے یہ بہت اہم قسم کی شرط رکھی گئی تھی تاکہ جو مترجم ہے وہ صرف الفاظ کے ترجمے تک اپنے آپ کو محدود نہ کر لے، بلکہ جو وہ ترجمہ کر رہا ہے اس علم کی اصطلاحات کو بھی وہ سمجھ رہا ہے اور اس کے مفاہیم کی ادائیگی کو بھی اچھی طرح سے اپنی طرف سے اس کا ادراک کر کے منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لفظ بلفظ ترجمے کی حوصلہ شکنی کی گئی اور کہا گیا کہ لفظ بلفظ ترجمے کی کوشش بالکل نہ کی جائے، کیونکہ اصل مقصد مفہوم اور معنی کی ادائیگی ہے اور اسی کو پیش نظر رکھا جائے. اور ظاہر ہے جب مترجم مفہوم اور معنی کی ادائیگی کے لیے ترجمہ کرتا ہے تو اس کے پیش نظر مقاصد جب بدلتے ہیں تو وہ پھر جو اصل متن کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی بہت زیادہ تبدیلیاں بھی کرتا ہے. مگر اس میں شرط جو ایک اس کے پیش نظر ہمیشہ سے رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم نہ تبدیل ہو، مفہوم وہی ادا ہو. بالخصوص اگر یہ سائنسی علوم ہو تو اس میں یہ والے طریقے جو ہے نا وہ کافی حد تک اس کے ایسی ٹیکنیکس آج کل کے دور میں تو خاص طور پر ایسی موجود ہیں جن کے ذریعے سے اس بات کو کیا جا سکتا ہے. آخر میں، اس لیکچر کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے جو بڑے بڑے اثرات ہوئے وہ یہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دلی کالج کا ایک حصہ تھی اور بنیادی طور پر طلباء کی تدریسی ضروریات کے پیش نظر اس سوسائٹی نے ترجمہ، تصنیف اور تالیف کے کام کا بیڑا اٹھایا تھا. تو سب سے اہم یہ ہے کہ نصابی کتب بے شمار اس کے سوسائٹی نے فراہم کی اور جس کے بہت اچھے اثرات بھی ہوئے کہ طلباء جدید علوم میں ایسا درک حاصل کرنے شروع ہو گئے تھے کہ وہ جو انگریزی میں جو طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے، اردو میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اردو میں تعلیم حاصل کرنے والے، سائنسی علوم حاصل کرنے والے طلباء کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ مقامی جو لوگ تھے جو انگریزی زبان میں حاصل کرتے تھے ان سے بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اس لیے کہ یہ ایک طرح سے مادری زبان ہی تھی ان لوگوں کے لیے، تو ان کو سمجھنے میں زیادہ آسانی تھی. تو بہت بڑا اس نے ایک اپنا تاثر چھوڑا تھا اپنے کام کے حوالے سے. اگر ہم تھوڑی سی تاریخی حوالے سے دیکھیں تو فورٹ ولیم کالج کام کے حوالے سے کا آغاز تھا اور پھر اس کے بعد سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی. تو یہ جو دلی ٹرانسلیشن سوسائٹی ہے یہ ان دونوں کے درمیان کا ایک درمیانی تسلسل بھی سمجھا جا سکتا ہے، جس نے پھر سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی اور بعد میں دیگر جو سوسائٹی ہیں ان کے لیے بھی ایک
مشل راہ کا کام کیا، بالخصوص جو اصول و ضوابط اس سوسائٹی کے زیر اثر ترجمے کے اصول و ضوابط جو طے کیے گئے، انہوں نے آگے چل کر دیگر کئی انجمنوں اور سوسائٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ سوسائٹی میں کام ہونے والوں میں اردو نثر میں سادگی اور بے تکلفی کا فروغ ہوا، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس سوسائٹی کا۔ ہندوستانی طلباء کی مغربی فلسفے اور علوم سے واقفیت پیدا ہوئی، اور یہ بالخصوص ان طلباء کی جو دلی کالج میں زیر تعلیم رہے۔ اسی طرح کی اور انجمنیں اور سوسائٹیاں آگرہ اور لکھنؤ میں، جن کا وہی ماڈل تھا، ترجمہ، تصنیف اور تالیف اور اشاعت کے دیگر ادارے وجود پذیر ہونے شروع ہو گئے۔ اور یہ تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں تفصیل سے کہ اردو میں ترجمے کو اصول و ضوابط کی ایک منظم کوشش اس سوسائٹی کے زیر نگرانی کی گئی۔ اس سوسائٹی نے ایک اور کام یہ کیا کہ قدیم علوم جو ہندوستان کے اندر موجود تھے پہلے سے، اور جدید جو علوم اور تہذیب جو انگریز اپنے ساتھ لے کر کے آئے گئے، اس میں دلی کالج اور سوسائٹی نے مل کر ایک قسم کی ان کے درمیان ایک موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ایسے لوگ پیدا کیے جائیں دونوں علوم کو سمجھتے بھی ہوں، دونوں علوم کی حدود سے بھی آگاہ ہوں، اور ان کے درمیان ایک قسم کی مطابقت اور موافقت بھی اپنی شخصیت کے اندر وہ پیدا کر سکتے ہوں۔ تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ تاہم یہ سلسلہ بہرحال جاری نہیں رہا، کیونکہ دلی کالج میں پھر ذریعہ تعلیم بعد میں تبدیل ہوا، تو اس کی وجہ سے پھر حالات بدل گئے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو آگے کی جو اتنی بعد میں کوششیں ہوتی رہی، خاص طور پر جامعہ عثمانیہ اور دارالترجمہ عثمانیہ جس کا ہم ذکر بعد میں کریں گے، ان میں شاید یہ تسلسل زیادہ واضح طور پر ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ جو استحصالی حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے جو مقاصد ہیں ان کے تحت ہی چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ تو اگر کہیں انہوں نے یہ والا تجربہ کر لیا تھا تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کے نتیجے میں ان کے اپنے اقتدار کے لیے بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالیہ نشانات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔